تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھنا کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، فتنہ، مال اور اولاد فتنہ۔ تو میاں جائز طریقے سے کوشش کرو۔ وہ بڑا لڑکا جس کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہو گیا تھا وہ عیاشی میں پڑا۔ جس وقت عیاشی میں پڑا آہستہ آہستہ مال خرچ ہونا شروع ہو گیا۔ دوست یار اس کے پاس جمع رہتے تھے، آپس میں رل مل کے کھانا پینا عیش کرنا۔ آہستہ آہستہ دولت جو ختم ہونی شروع ہوئی تو ایک دن آیا کہ وہ کلاش ہو گیا۔ اب سنو دوسرے، جس نے ساری باپ کی جائیداد دے کر نبی کریم کے 3 بال مبارک لے۔ وہ کاروبار معمولی سا کرتا تھا، اب اس کا کام یہ ہو گیا کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی زیارت کرتا اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑا کھڑا درود و سلام بھیج اور درود و سلام بھیج کر زیارت کر کے پھر اپنی دکان پر چلا جاتا۔ روز کا اس کا معمول۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں برکت کرنی شروع کر دی۔ ایماندار تھا، دیانتدار تھا، سچ بول کے کاروبار کرتا تھا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا، اعتبار ہو گیا، سچا آدمی ہے، پورا تولتا ہے، صحیح سودا دیتا ہے۔ کاروبار میں برکت ہونی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں بھی اضافہ کیا، دولت میں بھی اضافہ کیا اور اس کی نیکی میں بھی اضافہ ہوا۔ بڑا متقی پرہیزگار روزانہ حضور کے مبارک بالوں کی زیارت کرے اور درود و سلام پڑھے۔ لو سنو، جب اس کا آخری وقت آیا اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں دفن کرو تو ان 3 بالوں میں سے 1 بال میری آنکھ میں رکھ دو اور 2 بال اپنے پاس بطور تبرک رکھنا۔ انشاءاللہ ان کی بڑی برکتیں ہوں گی اور ان کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ اولاد نے، گھر والوں نے اس کو دفن کر دیا اور 1 بال مبارک اس کی آنکھ میں رکھ دیا۔ اسی کتاب حب النسیم کو دیکھو جس کو دیوبند کے مدرس مولوی نبی حسن نے لکھا ہے کہ جس وقت اس لڑکے کو دفن کر دیا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلخ بخارے کے ایک ولی اللہ کو خواب میں ملے اور فرمایا سارے بلخ بخارے میں اعلان کر دو کہ جس شخص کو کوئی بھی حاجت ہو اس لڑکے کی قبر پر جائے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے۔ وہ لڑکا جو روز میرے بالوں کی زیارت کرتا تھا، جس نے میرے بالوں کا اتنا ادب کیا، ساری جائیداد دے کے میرے بال لے لیے، اعلان کر دو سارے ملک میں جس کو بھی کوئی حاجت ہو وہ اس لڑکے کی قبر پر جائے دعا مانگے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لڑکے کے مزار کی اتنی شہرت ہوئی کہ دور دراز ملکوں سے چل کر بادشاہ بھی آتے تھے اور بادشاہ جب آتے تھے تو اس کے مزار کے پاس آ کر جوتیاں اتار دیتے، ننگے پیر آتے۔ اس نے حضور کے بالوں کا ادب کیا، حضور نے دنیا کے بادشاہوں سے اس کے مزار کا ادب کروا دیا۔ کوئی بادشاہ، کوئی غیر مسلم بھی وہاں سے سوار ہو کے نہیں گزرتا۔ جب اس لڑکے کا مزار آتا سواری سے نیچے ہوتا، ادب کے طور پر بڑے بڑے بادشاہ آ کر حاضری دیتے تھے۔ معلوم ہوا جو نبی کریم کے تبرکات کا ادب کرے، حضور پر درود و سلام پڑھے، حضور خود فرماتے ہیں جاؤ اس کی قبر پر کوئی بھی حاجت ہو تو اللہ پوری کر دے گا۔ ثابت ہوا اللہ کے پیاروں کے مزارات پر جانے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کر دے گا۔ یہ حضور کے بالوں کے ادب کی وجہ سے یہ درجہ ملا۔ بولو میرے تمہارے بالوں میں یہ کمال ہے۔ معلوم ہوا نبی کریم کے بال بھی سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صدقہ حسنین کریمین کا، صدقہ اپنے پیاروں کا، صدقہ ان 2 وزیروں کا،
जो रोज़े अनवर में साथ ही सोए हुए। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू। हुजूर के गेसू बाल मुबारक भी मोजा। अभी बालों की बातें खत्म नहीं हो रही और 12:45 बज रहा है। मैं आपको बताऊं